بہت بہت عزت کرتی تھی وہ. یہ جو پاس ہوئی ہیں امتحان میں وہ میری ٹیوشن کی وجہ سے. ایمان سے کہتے تھے تو یہ بات آپ نے مجھے ایمان سے آج آپ مجھے پہلی بار اتنے اچھے لگے ہیں. کیا ہوا؟ خدا کی قسم میں آپ کا منہ چوم لوں اگر آپ دھو کے آ جائیں. ایمان سے آپ کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ دیکھتے ہیں میرے ابو جی آیا ناشتہ بناؤ. ادھر جاؤ ناشتہ بناؤ. اس کی سمری بنوائے اور ڈائریکٹ سیکرٹری صاحب کو بھیجیے. ہاں بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے؟ اچھا مائی گاڈ. تو کب سے بسیں بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ اوکے. اچھا تم ایسا کرو کہ اسی ہفتے انہیں مذاکرات کی کوئی تاریخ دے دو. میں شفیع سے کہتا ہوں وہ ان کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہے. اوکے خدا حافظ. سر کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ہاں وہ ٹرانسپورٹر سے اگلے ہفتے سے شہر میں 70 بسیں بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. پر کیوں ایسے بیٹھے بٹھائے ان کو کیا ہوا؟ بیٹھے بٹھائے نہیں مس نیک پروین، یہ تکلیف میں کافی عرصے سے تھی، صرف میرے لحاظ میں چپ تھے. تو اب کیا کہتے ہیں وہ؟ اب کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافے کے بعد اگر ہم نے کرائے نہ بڑھائے تو وہ 70 بسیں سڑکوں سے اٹھا لیں گے. مائی گاڈ سر دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. 1 کروڑ کی آبادی میں صرف 150 بسیں رہ جائیں گی. لوگ تو سڑکوں پر آ جائیں گے. یس یو آر رائٹ. آپ ایک کام کریں، جی سر. آپ مسٹر شفیع کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور انہیں کسی طرح اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بسیں سڑکوں سے نہ اٹھائیں. سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تو وہ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ اوہ بھائی مینج کرے نا کسی طرح سے. ٹیل مسٹر شفیع دس از ہز جاب ٹو مینج آل دس فس. جس طرح بھی ہو ان معاملات کو سیٹل کرے مگر کرایہ نہیں بڑھنے چاہیے. پہلے ہی عوام پہ تھوڑا بوجھ ہے. جی سر آئی ایم ٹرائنگ ٹو مینج دی ہول تھنگ سر. یہ ٹرانسپورٹرز کا فائل ہے. تھینک یو. ٹرانسپورٹرز نے شہر میں سے 70 بسیں بند کرنے کی دھمکی دے دی. ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک پیٹرول کی قیمت کے مطابق کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے بسیں سڑکوں پر نہیں آئیں گی. بڑا احتجاج. حکومت کا ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کا اعلان. مسٹر شفیع حکومتی ٹیم کی نمائندگی کریں گے. بڑا خبر، یہ تو میڈم کو سنانی چاہیے. وہ سن رہے ہیں، میں آپ ہی کی طرف جا رہا تھا. آئی ایم سوری میڈم. آپ اتنی جلدی واپس آ گئی ہیں؟ ہاں دیکھو میں پرسوں آنا تھی کسی نہیں آپ شاپنگ کے لیے گئی تھی تو 5 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی. ہاں نا فرینڈس بازار میں کوئی اچھی چیز ہی نہیں ملی. اچھا اس لیے نہیں لے کر آئی. اور مس ہانگ کانگ آپ نے کچھ نہیں خریدا؟ پرنس کے بچے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بھی ہانگ کانگ میں کہا کرو. ٹھیک ہے آج کے بعد میں آپ کو مس کنگ کانگ کہا کروں گا. اسی بات سے اسی نام سے پکاروں گا اور اسی سے دفناؤں گا. ماں تجھ سے کچھ کہا کرو. اور یہ جو تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ تم مجھے کس خوشی میں ڈھونڈ رہے تھے؟ صبح میں تمہیں ریوڑیوں کے پیسے دے کے گئی تھی. اب میں تمہیں ایک آنا دھیلا نہیں دوں گی سمجھے تم؟ کیا ضرورت ایک آنا مانگنے کی؟ مجھے ٹکے کی بھی امید نہیں ہے. لیکن جو خبر میں آپ کو سناؤں گا میڈم اس سے آپ نوٹوں کی بارش کر دیں گی. تو لہذا خبر سنانے سے پہلے نوٹ بخا میرا موڈ پڑے مندہ موڈ. افلا بے درد نہ بن. میں نے تجھے 3-4 اور لگا میری طرف سے بھی. تم دونوں عورتیں ہو ہی ظالم. بٹ نیور مائنڈ میرا روٹین ورک ہے. میڈم ذرا دھیان سے یہ خبر سنیے. آپ کا ایک کلاس فیلو ہوا کرتا تھا. کون؟ اور اس کی 5-6 بسیں چلا کرتی تھی. وہ جو آپ کو دودھ کا بلٹویا مفت دیا کرتا تھا. کون؟ وہ اکثر آپ کی کتابیں اٹھا کے لے جایا کرتا تھا. کون؟ وہ جن بسوں کو دیکھ کے آپ کہا کرتی تھی کہ یہ بسیں میری ہیں یہ بسیں میری ہیں. کون؟ وہ لیکچر پرفیکٹ. یہ ٹیلی فوڈ آپ کا انعام ہوا. پرفیکٹ. آپ اسی بات پر پہنچیے. کیا ہوا اس کو؟ نہیں میڈم اللہ اس کی زندگی کرے ایسی کوئی بات نہیں. میڈم ٹرانسپورٹر نے سڑکوں سے 70 بسیں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ دھمکی کے پیچھے اس دی گجر کا ہاتھ ہے جس کے پیچھے کبھی آپ کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. اللہ کی قسمیں. خدا کی قسمیں. آگے کون؟ آگے یہی ہوگا میڈم. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہیلو آپ لوگ سمجھ گئے میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ یس سر. کیا خاص سمجھے ہو مسٹر ڈیڈ لائن؟ بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا.
آپ کہہ رہے تھے سر کہ یوگا کا تیسرا آسن بہت مشکل ہوتا ہے، اگر اسے دھیان سے نہ کیا جائے تو چوکنے میں چوک پڑ جاتی ہے سر۔ میں یہاں تمہیں یوگا پر لیکچر نہیں دے رہا ہوں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ایکچولی سر وہ مارننگ شو میں نے وہ یوگا پہ کلاس دیکھی تھی، وہ میرے ذہن میں رہ گئی سر۔ اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، ورنہ جو نیک پروین آ رہی ہے نا تمہیں ایسا لیکچر دیں گی کہ تم یہ یوگا کے سارے لیکچر بھول جاؤ گے۔ سر یہ یوگا کو کرنے سے جب تیز ہو جاتا ہے۔ مسٹر شفقت چوہان، جی سر۔ تم میرے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ نہیں سر، بالکل نہیں، پلیز آپ کہہ رہی ہوں کریں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مس نیک پروین آ رہی ہے یہ ہے تو خیر مجھ سے جونیئر، لیکن بڑے صاحب کی پرنسپل سیکرٹری ہیں، ہمیں ان سے چوکس رہنا ہوگا۔ سنو وہ بس پہنچنے ہی والی ہے، آپ سب لوگ تیار ہو؟ جی سر، ہم سب تیار ہیں۔ ایکچولی میں نے تو سر پفنگ بھی کر لی ہے۔ مس لیلا، آپ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ میرا مطلب ہے ٹچنگ وغیرہ کر لی؟ جی سر، بالکل کر لی ہے۔ ویسے شکر ہے کہ آج آپ نے میرا نام بالکل ٹھیک لے لیا ہے، کوئی سستی کلوپترا نہیں کہہ دیا۔ اگر کلوپیٹرا سن لے نا تو قبر میں سے تڑپ کے باہر آ جائیں۔ مسٹر ڈیڈ لائن۔ جی سر۔ آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کیسے بات کر رہے ہو؟ سوری سر۔ ابھی خود کیسے بات کر رہے تھے؟ تم نے کچھ کہا؟ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں، معاف کرنا یار۔ سر جی وہ بیٹی جی آئی ہیں۔ کون؟ مس نیک پروین؟ جی سر وہی۔ اسے باہر کیوں روکا ہوا ہے؟ اندر لے کے آؤ۔ شوکت صاحب لے کے آ رہے ہیں۔ شوکت صاحب لے کے آ رہے ہیں؟ وہ معذور ہے جو شوکت صاحب ویل چیئر پہ لے کے آ رہے ہیں سر؟ نہیں سر، شوکت صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آئیے میڈم تشریف لائیے۔ پہلے ہو جاؤ بدتمیز۔ ہیلو ایوری ون، ہیلو شفیع صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل چوکس ہوں۔ اوہ واو، چوکس وہ کیا ہوتا ہے؟ جی چوکس کا مطلب ہوتا ہے فٹ فاٹ۔ ہاں وہ تو لگ ہی رہا ہے کہ آپ بہت ہی فٹ اینڈ جی بالکل فائن ہے۔ اور باقی آپ کا اسٹاف؟ میں ایکچولی ہم بھی بالکل فٹ فاٹ۔ فٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، آپ فیٹ زیادہ لگ رہے ہیں۔ اوہ آپ نے شاید مجھے دیکھا نہیں، آئی ایم فٹ ناٹ فیٹ۔ آپ کچھ کھاتے واتے نہیں ہیں؟ آپ کو تو گلوکوز کی بوٹل لگنی چاہیے۔ ایکچولی میڈم یہ روز سیزن میں گلو پور پیتا ہے۔ اجی نہیں، یہ ویسے تو 10 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھاتا ہے، کیونکہ سنگل پسلی ہے، بٹ ہے نا بٹ۔ اچھا خیر چھوڑیے نا، بٹ ہو یا چٹ ہو کیا فرق پڑتا ہے، میٹنگ شروع کریں۔ ارے کیا میٹنگ یہاں ہوگی؟ میٹنگ تو میرے کمرے میں ہوگی، آپ تشریف لائیے نا۔ اچھا بھی سنو، اپنا تم دونوں بھی آ جاؤ، آپ لوگ یہیں بیٹھیے۔ آئیے نا آپ، ٹائی بیٹھ آؤ، کیوں کیوں پہلو تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہیں نا کہ بڑے صاحب نے کیا کہا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اسٹاف بھی مر جائے اور جھنڈا بھی نہ ٹوٹے۔ 10% کرایہ بڑھا دیں گے تو وہ شہر میں ٹرانسپورٹ بند نہیں کریں گے۔ شفیع صاحب میں کہہ سکتی ہوں نا، آپ آم کھائیں، وائی یو کاؤنٹنگ دی ٹریز، پیڑ کیوں گن رہے ہیں؟